لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے دو جانے پہچانے اشخاص بیٹھے ہیں. ایک ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جناب کاشف بجیر صاحب، اور دوسرا سٹیزن فورم ہے عمر کوٹ کا، جو وہاں کے سماجی معاملات پہ گہری نظر بھی رکھتا ہے اور اس کے حصول اور تدارک کے لیے بہت ساری کاوشیں بھی کرتے ہیں. جناب عبداللہ خسرو صاحب، آپ دونوں مہمانان کو سب سے پہلے لیڈر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید. اور چونکہ آپ تھر سے اور میر پور خاص ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اور میر پور خاص ہر آئے دن میڈیا کا اور خاص طور پر خراب خبروں کے حوالے سے حصہ بنتا ہے. اس میں ایک ہوتا ہے بچوں کے مرنے کی خبریں، اور دوسرا آج کل جو بہت بڑی خبریں ہیں جس پہ حکومت سندھ خود چونک گئی ہے، وہ ہے چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، نوجوان لڑکیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، مردوں کی متواتر مسلسل خودکشیاں. تو خودکشی کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خودکشی جو ہے یہ اس ایریا میں کیوں زیادہ ہے. ایک جو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی، تو میڈیا بربلا یہ کہتی ہے کہ یہ غربت کی وجہ سے فلاں، فاقہ کشی کی وجہ سے فلاں 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 فلاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے پیچھے صرف غربت پہ ہے یا اور فلاں 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 اسباب بھی ہیں؟ عبداللہ خسرو صاحب. ہاں، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. بنیادی طور پہ آپ نے اچھا ایشو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وہ سارے ہمارے میر پور ریجن سے وہ بلانگ کرتا ہے. تو میرے 2-3 پوائنٹس ہیں. ان ایجوکیشن، ایک پرائرٹی بیس پہ لوگ جو وہ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانا، یہ وہ اس طرح کے وہ چیزیں وہ زیادہ تر وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے ریجن کے اوپر، اسپیشلی عمر کوٹ اور تھرپار کے حوالے سے. یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. ایک ہوتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر، ایک ہوتا ہے مین میڈ ڈیزاسٹر، اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا جو وہ آپ چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ اکثر ہم فورمٹ پہ جو وہ ایک وائس جنریٹ کرتے ہیں، ہمارا فورم بھی کرتا ہے، اس کو انڈوز بھی کرتے ہیں. بہت سے ہمارے جو اسٹیک ہولڈر کو میر پور ریجن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ اسپیشلی اس کی بہت اس کو مانیٹر کرتی ہے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ، جو بندی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے آپ کو جو مارتا ہے یا مارتی ہے، اس کا ایک پولیس کی طرف سے بس ایک چھوٹی سی رپورٹ بناتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بہتر نہیں تھا، وہ دماغ کی صورتحال اس کی بہتر نہیں تھی، نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو کنویں میں ڈال کے خودکشی کی ہے یا رسے میں ڈال کے پھانسی وغیرہ اپنے آپ کو دی ہے. تو اس طرح سے کیسز بہت سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. پاورٹی، غربت، یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے. اب چھوٹی عمر کی شادیاں، الٹیمیٹلی آپ کا سندھ کا جو اپنے صوبے کا جو قانون ہے، سندھ چائلڈ ریسٹرکٹ ایکٹ 2013، وہ لاگو کرتا ہے. آپ جو وہ چھوٹی عمر کی بچوں کی شادی نہ کریں. تو تیسرا الکوہل بہت زیادہ ہو رہا ہے. مقصد کچا ٹھرا جیسے ہم ہوتے بٹی میں، ہاں وہ زیادہ. یہ تھوڑا زور سے بولیں. جو کچا ٹھرا جو گھر میں بناتے ہیں نا، جو گھروں میں بنتی، جو اس طرح کی کوئی پریکٹس وہاں پہ کچھ کیسز ظاہر ہوئے ہیں. اس کو پولیس نے پکڑے بھی ہیں لوگوں کو، اس طرح کے اس کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو زیادہ تو اس پہ عمر کوٹ میر پور سے یہ ڈی آئی جی صاحب بہت سے ایفرٹس بھی لے رہے ہیں، کاشف اس کو سارا وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس میں کچھ ہے، اثرات ہیں عمر کوٹ تھرڈ پارک. عمر کوٹ کے ہم نے ایک نیٹ ورک رین عمر کوٹ کا ہے، مختلف سماجی تنظیموں کا ایک مختلف بنا ہوا نیٹ ورک، بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں. اس نے 6-7 مہینے پہلے ایک ریسرچ رپورٹ کی تھی. اس میں 50 ایسی فیملیاں تھی شامل تھی، وہ ان کے گھر والوں نے خودکشیاں کی تھی، اپنے آپ کو مارا تھا. تو انہوں نے جا کے ٹیم ورک کیا تھا اور انٹرویوز کیے تھے. زیادہ تر اس میں جو لوگ شامل تھے خودکشی وہ شیڈول کاسٹ کے لوگ تھے، منیمم ایگریکلچر سے وابستہ، لیبر طبقہ، اس طرح کا کوئی ہے، تو وہ اس میں شامل تھے. وجوہات یہ ہوئی کہ بھئی ایک تو بتے کی شادیاں، مقصد بدے کی شادیاں ہو گئیں. تیسرا جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ نشہ کچا ٹھرا یوز کرتا ہے، نتیجے میں اس کی انکم جنریشن نہیں ہوتی ہے، سوسائڈ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور گھر آتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کھانا پکائیے، بیوی کہتی ہے میں کہاں سے لے آؤں. تو اس طرح سے پریکٹس جو ہے نا ان علاقوں میں بہت سے زیادہ ہو رہی ہے. اس میں عمر کوٹ میں تحصیل، یہ ڈیٹا ہے، تحصیل سامارا وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. سامارو میں ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کا تحصیل سامارو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے.
پہلے نمبر پہ ہے عمرکوٹ کے 4 تحصیل میں سے. اچھا سامار میں ہندو زیادہ ہیں؟ ڈیفینیٹلی عمرکوٹ ضلع کی جو 52% جو پاپولیشن ہے وہ بلانگ کرتی ہے مائنارٹی سے, وہ زیادہ تر ہے. اور اس میں پھر بالکل آپ نے صحیح کہا, عمرکوٹ تحصیل کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر مائنارٹی زیادہ حکومت کرتی ہے, مائنارٹی زیادہ ہے. اس کے بعد سامارو, کندری, پتھورو, اس طرح کی. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے بہت سی پولیس ریفارمز آنے کی ضرورت ہے ہمیں. میں ایک آخری سوال آپ سے, جی بالکل, چونکہ آپ کا عمرکوٹ سے خاص طور پر تعلق ہے, ایک فورم میں کام بھی کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں ایک لفظ میں, دونوں میں سے ایک لفظ لیں, امیر زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں یا غریب؟ غریب زیادہ کرتا ہے. غریب, جی. اچھا, تو لڑکے زیادہ کرتے ہیں لڑکیاں؟ لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں. لڑکیاں, عورتیں زیادہ کرتی ہیں. مرد زیادہ کرتے ہیں یا خواتین؟ خواتین زیادہ کرتی ہیں. خواتین. جی بالکل. جی. بچے یا بچیاں, بیٹا یا بیٹی, ان میں سے اب دیکھیں چھوٹی عمر, مقصد یہ کہ 18 ایئر سے بیلو جو بچے, اس طرح کے بھی کیسز ہوئے ہیں. 12 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, اس کا دوسرا ایک انڈیکیٹر علامت ہے. اچھا, یہ امیر کے کیسز زیادہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر نہیں ہے, زیادہ تر 99.9% غریب, اور غریبوں میں بھی شیڈول کاسٹ, بالکل بالکل, جو دلت ہے, ہاں بالکل, جو بھیل ہے, کولی میگواڑ, ٹھیک ہے. تو ان کے بچے, ان کی بچیاں, ان کی لڑکیاں, ان کی خواتین مردوں اور بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ وہ خودکشیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے جناب کاشف بجیر صاحب, چونکہ آپ اس کمیٹی میں اور بیرپور خاص ڈویژن میں ڈی آئی جی ذوالفقار ماہر ہیں, اور ان کی توسط سے یا ان آپ سب لوگوں کی مشترکہ کاوشوں سے ایک کمیٹی بنی ہے, تو آپ تھر پار کر کے کئی گاؤں میں گئے بھی ہیں, تو ہر آئے دن جو کسی پھندے میں لٹکی لاش دیکھتے ہیں, کنویں میں گری بچی دیکھتے ہیں, لڑکا دیکھتے ہیں, تو آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, یہ کیا ہے سب کچھ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کمیٹی کا پارٹ ہوں, لیکن ذوالفقار ماہر صاحب کسی نے تو کسی وقت آ کے یہ بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس کی فائنڈنگ ہونی چاہیے. اس میں اس کی ایک بڑی ایفرٹ ہے. کمیٹی بالکل انڈیپینڈنٹ, نان پولیٹیکلی کوئی بندہ نہیں تھا, اور وومین بھی تھی, پولیس بھی تھی, ہم بھی تھے, اور اس میں مجھے چیئرمین کیا, اعتماد کیا. لیکن میں آپ کو اوپنلی بتاؤں گا کہ پولیس کے بھی جو سامنے ایشوز آئے ان کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کھلی دل سے کہ یہ ایشو ہے, کیونکہ ہمیں اس کی سولیوشن کی طرف جانا ہے کہ بھائی اب یہ چلتا رہے گا تو معاملہ چلتا رہے گا. تو ہم نے گاؤں گئے, پریکٹیکلی ہم نے 7 کیس لیے, جو ظاہر فائنڈنگس میں آپ سارے کیس نہیں کر سکتے ہو, اور ان کے گاؤں تک گئے. ہم نے ان کے وہاں کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں جو کنسرنڈ ہیں, پیرنٹس ہیں, پولیس ہے, ہاسپٹلس ہیں, ان کے میڈیا پرسنس ہیں, پولیٹیکل لیڈرس ہیں, اور وہاں پراپر جگہ جا کے ہم نے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا ایشوز ہیں. میں بیسیکلی تھری ہوں, لیکن ہمیشہ میرے ذہن میں اس فائنڈنگ سے پہلے, آپ جیسے آپ نے کہا, میرے ذہن میں بھی کچھ اور چیزیں تھیں. میں ہمیشہ یہ کرتا رہتا تھا کہ غربت ہے, تھر میں بچے مر رہے ہیں, تھر میں غربت ہے, اسی لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں. لیکن میں ابھی ادھر جا کے معلوم کرنے کے بعد, ہاں غربت ضرور ہے, ایک اور اثر ہو سکتا ہے. اچھا, اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غربت کی بات جنرلی ہوتی ہے, لیکن فیکٹ فائنڈنگ کے ڈیورنگ فیکٹ فائنڈنگ ہم لوگ جب وہاں ایز اے ٹیم گئے تو ہمارے سامنے بھی خودکشیوں کے کیسز سامنے آئے. مطلب اسی دن ڈیپلو میں بھی ہم نے کیس کو کیا, مٹی میں بھی کیا, اور ہر جگہ پہ گئے, اور ایک کیس ہم نے چھچروں میں بھی کیا. اور جب سامنے کی چیز گزرتی ہے تو آپ پورا پروسیس دیکھتے ہو کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں, کہاں کہاں گیپس ہیں, اور وہ ہم نے رپورٹ میں ایز اٹ از لکھا ہے. اور وہ رپورٹ ابھی لانچنگ ہوگی, لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ فائنڈنگس جو ضروری ہے. ظاہر ہے یہ فائنڈنگس بھی, رپورٹ بھی اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ سمجھیں, اور اس پہ کوئی کسی کوئی ایشوز کی ریزالوشن کی طرف چاہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی سولیوشن نکالیں ان کا. پہلا جو ہم نے دیکھا, جتنے کیس اٹھائے اس میں خاص طور پہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے, چینج ہو رہا ہے, رورل میں سوسائٹی اربن میں کنورٹ ہو رہی ہے. جیسے پہلے لوگ تھے رہ رہے تھے تھر میں, گاؤں میں جو بھی جہاں لائٹ ہے نہیں ہے, پانی ہے نہیں ہے, موبائل ہے نہیں ہے, جو بھی ہے, ابھی وہ سٹی میں آ گیا. 8th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر, چاہے کسی این جی او میں جاب ملی ہو, کہیں مڈ وائف ہو, کہیں ہیلتھ کی لیڈی ہیلتھ ورکر ہو, چاہے ٹیچر ہو, کوئی بھی ہو, خاص طور میں سوسائڈ وہاں ہوا ہے سب سے زیادہ. اور وہ اسی لیے ہوا ہے کہ انسیکیورٹی ہے, میں یہ سمجھوں گا انسیکیورٹی. سوسائڈل جو
ایونٹس ہیں جی یا انسیڈنٹس ہیں ان ایریاز میں ان کی ایک ریزن ہے رورل ٹو اربن مائگریشن. ہاں مائگریشن, اور اس میں ہے کہ ٹرانسفارم جب چینج آتی ہے, تبدیلی آتی ہے, ایک دم سے آئی. اب ہمارا جو لوکل بندہ ہے وہ اس چینج کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ تو ذہنی طور ایکسیپٹنس ہے, حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں سکھر میں یا کہیں اور سٹی میں, اسلام آباد میں, لیکن وہاں جو ایکسیس ہوئی ہے انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب میں نے جو کیس کیے وائلڈ اس میں انسیکیورٹی یہ ہے, ہسبینڈ یہ فیل کر رہا ہے کہ میری بیوی یا میری بچی کوئی اگر اسکول جا رہی ہے یا تو وہ پتہ نہیں کس سے ریلیشن تو نہیں ہے کوئی بنا ہوا, موبائل پہ کوئی رابطہ تو نہیں ہے, کانٹیکٹ تو نہیں ہے. بہت موسٹلی کیسز میں ہم نے دیکھا. ایون سیم اگر مرد جاتا ہے کوئی اچھی جگہ پہ ظاہر گاؤں سے نکل آتا ہے تو فیمیل کے لیے یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرا مرد کو کسی کے ساتھ ریلیشن تو نہیں ہے. بہت زیادہ نظر آیا, بہت سارے کیسز میں یہ نظر آیا. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ وٹا سٹا کی شادی. ہم نے کیسز دیکھے اور محسوس کیے. ہم نے ایک چھاچھڑوں میں 2 بچوں کے ساتھ ایک بندے نے کنویں میں جمپ لگایا, تو اس کی ہم نے فیملی سے ملے, سب سے ملے, وائف سے ملے, مدر سے ملے, باقیوں سے ملے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن اس کی جو اس کے وٹا سٹا میں جو سسٹر دی گئی تھی وہ 2 سال سے اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. پہلی بار وہ اسی رات سوسائڈ کیا, اسی رات کو اپنے ماں باپ کے گھر ٹھہرا ہے اپنی وائف کے ساتھ. ظاہر ہے تکتانا, تھوڑا سا طنز کرنا, اسی وجہ سے اس نے, بیوی نہیں مانی ہوگی یقیناً, اس نے خودکشی کے لیے بھی نوجوان اس کی وائف جو ہے وہ بیچاری جو بیوہ ہو گئی. بہت بڑا ایک مطلب سین ہے. اب بچے ظاہر وہ اپنے ساتھ لے گیا. اس طریقے سے ہم نے مومل کا کیس ایک بڑا سوٹر کمیونٹی کے مٹھی کا وہ آبزرو کیا. اس میں بھی یہی ہے کہ وہ پہلے ان کے وٹا میں شادی تھی, دوسری تھی, ابھی اسی لیے وہ ظاہر آپس میں نہیں بنتی تھی. سسر اور ساس کا جھگڑا اس میں ان کا جو کر رہا تھا. اچھا اب آتے ہیں ان کی جو فائنڈنگز تو ہوئی, چلو یہ ایشوز تو ہوا. اب آپ ان ایشوز کہاں ہیں, گیپس کہاں ہیں. سب سے بڑا جو گیپ مجھے نظر آیا پرسنلی وہ ہیلتھ کا آیا, سب سے بڑا. اسی لیے کہ کوئی بھی سوسائڈ کی پوسٹ مارٹم ہوتا ہی نہیں ہے, فارملٹی ہے کسی بھی کہیں بھی, کیونکہ ظاہر پوسٹ مارٹم سب سے پہلا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, وہ کیمیکل لیبارٹری کو بھیجتے ہی نہیں, بالکل نہیں بھیجتے. سب سے پہلا جو ایشو, میں نے ریکارڈ چیک کیا, ریکارڈ لکھتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں بھائی چیک کیا, اس کو کچھ نہیں تھا, چیک کیا میں نے ایسے دیکھ کے چیک کیا. ایم ایل او کہیں ہے ہی نہیں, جو ایم ایل او ہی نہیں ہے, چیک ہی نہیں کیا, ایسے دیکھا کہ بھائی انجری نہیں تھی, بس بات ختم. اب وہ قتل بھی ہو تو بھی پتہ نہیں, مرڈر ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, اس کو ایسے ہی دیکھا بس ٹھیک ہے. اچھا ریکارڈ چھاچڑوں چیک کیا, ڈپلو چیک کیا, مٹی چیک کیا. وہاں اس ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا سر ہم کیوں نہیں بھیجتے, کیونکہ کیمیکل لیبارٹری کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے. بڑا سوال یہ ہے, پیسے نہیں رکھے گئے. اب پیسے پولیس بھرتی ہے, پولیس بھی ایس ایچ او اپنے جیب سے بھرے. چھاچڑوں کے ایس ایچ او نے ہمیں کہا, نام نہیں بتاؤں گا میں, اس نے کہا 53,000 میں نے بھرا ہے اس رپورٹ کی ٹیسٹ کے لیے. ابھی وہ مجھے پیسے ملیں گے تو نہیں, اب کون اپنے جیب سے فل کرے گا, کتنی دفعہ کرے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ. اچھا اس کے بعد سیکنڈری پولیس کا بھی ایک بڑا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پولیس کو 100% پرفیکٹ ہے. پولیس جب کہتے ہیں ایم ایل او ہم نے کہتا ہے سوسائڈ ہے, وہ ہینگنگ لکھا ہوا رجسٹر میں, منع ختم. اس کے بعد پولیس کہتی ہے یار کون رپورٹ بھرے, جب میں کون کرے, لکھتی ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. ذہنی توازن بھائی میڈیکل ریکارڈ کو ڈاکٹری چیک اپ کسی کے پاس بھی نہیں تھا, کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی ریفرنس کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسا. اس کے بعد سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں, کہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ سرد خانہ ہوتا ہے نا, جو لاش کو رکھا جاتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے, 2 دن کے لیے, 3, میر پور خاص ریجن میں سرد خانہ ہی نہیں ہے. اب آپ اگر مثال نہیں میر پور خاص میں, نہیں عمر کوٹ, نہیں مٹھی میں, کوئی ادھر سوسائڈ ہو تو کچھ کرے. میں نے جو ریکمنڈیشنس میں دوں گا کہ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے پراپر, جیسے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایم ایل او پراپر ہونا چاہیے. اور جو سب سے بڑا ایشو ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں, میں نے ریکمنڈیشن میں بھی لکھا ہے کہ دنیا پوری بھر میں جو بندہ ہاتھ اوپر کرتا ہے, زندگی سے بیزار ہوتا ہے, ان کے لیے آپ ارلی وارننگ سسٹم کرو. ارلی وارننگ سسٹم ہو, اس بندہ جب فون کرے کہ بھائی یہ بندہ بیزار ہے یا میں بیزار ہوں, بھائی تم آ جاؤ, جیسے ایس او ایس ولیج ہے, جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, مٹھی میں بنا لو, بندہ آ جائے, بھائی تم پہ قرضہ ہے چھوڑو ہم دیتے ہیں, تم بیٹھ جاؤ ادھر آ کے زندگی گزارو. بچوں سے تم خفا ہو, بچوں کو مارو نہیں, بچے ہمارے حوالے کرو, بچوں کو ہم پالتے. یہ اسٹیٹ ماں ہے, اسٹیٹ کو ماں والا رول ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اسٹیٹ ماں کہتے ہیں, اور ماں میں سمجھتا ہوں ایک ماں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسری ماں ان کو مینیجر کرے, یہ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں. چوتھی چیز جو میں سمجھتا ہوں, فیکٹ فائنڈنگ جو ہیومن رائٹس ادارے, میں اس پہ بھی بڑی تنقید کروں گا, میڈیا پہ بھی کروں گا. وہ اسی لیے کہ وہ کبھی بھی کسی کیس کی فیکٹ فائنڈنگ پراپر کیے نہیں ہے. بھائی کس کیس آیا نہیں, ختم ہو گیا. لاکھوں روپے جو تنخواہیں, یہ کرتے کیا ہے پھر؟ ہاں یہ بڑا سوال ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے فیکٹ فائنڈنگ. اچھا فیکٹ فائنڈنگ کے بعد پولیٹیکل انوالومنٹ 100% ہے. جیسے ہی لاش آتا ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا,
بھائی سیاسی بندے کی فون آ گئی, ایم پی اے منسٹر کی آ گئی, بھائی چھوڑو اس کو, پوسٹ مارٹم نہ کرو یار, چھوڑ دیں اس کو. اب پوسٹ مارٹم ظاہر ہے پولیس بھی کہیں تک پھر دھرنا لگا دیتے پیرنٹس کے, بھائی نہیں کرنی ہے. اب اسی لیے ایسا قانون ہو. اچھا قانون بھی بہت ویک ہے, 174 میں ہے, 322 میں یہ ہے کہ بھائی قتل شک تھا, لیکن 174 موسٹلی ہوتی ہے اور چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اچھا جو بھی بندہ ہے, مثال ہے کوئی اگر بیوی سے مرد کی نہیں بنتی ہے تو اس کو مار کے لاش لٹکا دے, اس کو فون کرے کہ بھائی خودکشی کی ہے تو دیکھ لیں, بس بات ختم ہے. یا کوئی بھی کسی کے لیے بھی, میں نے ڈپلو میں ایک کیس رجسٹرڈ کیا, 2 چھوٹے بچے سوسائڈ کیا, 2 بچوں نے ایک ساتھ کیا تھا. کوشچن بڑا تھا کہ بھائی کیوں تھا, کس لیے تھا, لیکن کہتے تھے کہ ان کا سیکسول ریلیشن تھا, ہومو سیکسولیٹی کا ایشو تھا, پیرنٹس نے منع کی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی قتل ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے 2 بچے اپنی خوشی سے کیسے کہہ دیا. تو میڈیکل ایک تو وہ نہیں ہے ہو رہا ہے ایگزمپشن, اور پیسے رکھے جائے. اچھا انویسٹیگیشن میں پولیس کے لیے قتل کے لیے پیسے 1 لاکھ روپے, 70,000 روپے ڈکیتی کے لیے, سوسائڈ کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. پولیس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ظاہر ہے بھائی پیسہ نہیں رکھا ہے, خرچہ نہیں رکھا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہیومن رائٹس سیل ہر ضلع میں بنا ہے, ایس ایس پی آفس میں, بہت اچھا انیشیٹو ہے پولیس کی طرف سے. 1 روپیہ بجٹ نہیں ہے. بھائی بجٹ نہیں ہے تو کیس کیسے فائنڈنگ کرے گا, جائے گا کیسے؟ کمپلین سیل میکینزم, ہیومن رائٹس کمپلین, چاہے وومین پروٹیکشن سیل, چائلڈ پروٹیکشن سیل, فلاں سیل. بھائی بجٹ تو ہے ہی نہیں. جب بجٹ نہیں ہے تو پھر پیسے نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا بجٹ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو ریکمنڈیشن ان کو بھی دی ہے. میں نے کہا کہ بھائی اب سوسائڈ ہو رہا ہے, اچھا جہاں جگہ پہ زیادہ سوسائڈ ہو رہا ہے, اس کی حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے, اس کی میڈیا کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس کو دکھنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ بھائی, اور ہمیں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فکر ہونا چاہیے یار اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا کا جو رول ہے, مثال کہ بھائی اب یہ کیس ہو رہا ہے, اس کی پراپر فیکٹ فائنڈنگ تو کرے اور ایشو کو ہائی لائٹ کرے. اچھا آپ کو پتہ ہے میڈیا چینل پہ بین ہے کہ سوسائڈ کے ایشو کو اب چلا بھی نہیں سکتے ہو, زیادہ تر وہ چلاؤ گے تو نہیں, تصویریں اور فوٹیج نہیں چلا سکتے, لیکن بات تو کر سکتے. لیکن بات کب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں اشتہار چکر پہلے بھی کم ہے, میڈیا میں کتنی آ گئی ہے, این جی او میں کتنی آ گئی ہے. این جی او کے بھی بڑے ایشوز ہیں, میڈیا کو بہت زیادہ کم کر دیا گیا کہ بھائی لوگ بات بھی نہ کریں, لوگ بیٹھے بھی نہیں, کو ڈسکس بھی نہ کریں. یہ کون روکتا ہے؟ ہاں یہ تو سبب ہے, یہی تو بڑا سوال ہے کہ روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون ایسے بنا لیے ہیں. بھائی پیمرا آپ کا جو ہے کہ بھائی فلاں چینل جیو اگر بات کر رہا ہے اس کو خاموش کرا دو, فلاں بات کر رہا ہے. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف انفارمیشن, UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس, انسان کو آزادی دیتا ہے, بات کرے. میں تو میرے بہت سارے پولیس آفیسر دوست ہیں, میرے بہت سارے بیوروکریٹ دوست ہیں, میں انہوں کہتا ہوں یار اگر وہ بات کریں گا تو کیا حرج ہے, دنیا بھر میں ایسی ہے, آپ بات کریں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کوئی غلط اسٹیٹ کے خلاف اگینسٹ بات نہ کرو. ہم اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے, ہم اسٹیٹ کو اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ ہوگا تو ہم سروائیو کریں گے, سیدھی بات یہ ہے. ہم اس بات سے کہ بالکل ہی اگینسٹ ہیں کہ بھائی ہم بالکل ہی ان کو چھڑوا کے لے لیں, جو مرضی دل چاہے کریں. ہم کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا بھی قانون بناؤ, لیکن فیس بک بند نہ کرو خدا را, یوٹیوب بند نہ کرو خدا را. دنیا کے آگے دنیا کو بھی فیس کرنا ہے آپ کو. دنیا کے جس ملک میں جاؤ گے, پاکستان ایسا ملک ہے جہاں فیس بک اگر ایشو ہوا موبائل بند کر دیتے ہیں. جہاں کوئی عید تہوار, کوئی اچھی خوشی کا دن ہوتا ہے, کوئی 12 ربیع الاول ہوتا ہے, موبائل بند کر دیتے ہیں. یہ کون سا ملک ہے؟ میرا یہ کہنا ہے ایز اے ایکٹیوسٹ کہ ان کو, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, آپ میڈیا کے لوگ بھی حکومت کے ساتھ ہیں. اب اسٹریٹجی بنائیں, ایشو سے بھاگے نہ. ایک ایشو ہے, مجھے خوشی ہے اس بات کی, ریئلی آئی اپریشیٹ کہ پولیس نے اس ایشو کو ایشو سمجھا ہے. جب ظاہر ٹیم بنائی ہے کہ ایشو کو ایشو سمجھا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایشو ہے, لیکن صرف پولیس والے بات کریں گے یا سمجھیں گے تو پتہ نہیں لگے گا, آپ ہی ہمیں ساتھ دو. ایشو کا کوئی ریئل حل پہ, سولوشن پہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ میڈیا کو بھی شامل کریں. جب تک سول سوسائٹی, پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, میں آخری بات کروں گا, سول سوسائٹی این جی او کا نام نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیں. وکلا بھی سول سوسائٹی میں آتا ہے, میڈیا بھی سول سوسائٹی میں آتا ہے, این جی او بھی سول سوسائٹی میں آتا ہے, سیاسی جماعتیں, ہاں سیاسی جماعتیں سول سوسائٹی میں آتا ہے. سول سوسائٹی سارے ایک ہو جائیں, ایک امبریلا میں, ایک فلیگ کے نیچے آ جائیں جنرلی. اچھا سامنے پولیٹک بیوروکریٹس لے کے ڈرے نہ, خوف نہ کریں, بالکل خوف نہ کریں. پہلے ہوتا تھا نا, سیم آفیسر صاحب کے چینل پہ آ کے ڈسکس کرتے تھے, اب کہہ رہے ہیں اسی کو اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دینی ہے. کیا اجازت نہیں, اگر اسٹیٹمنٹ نہیں دو گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی, آپ کلیئرنس کرو گے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مثال ہے اس پہ, ہمارے کچھ ادارے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ پہ, ہر سیکٹر میں 4 اچھے ہوں گے, 4 خراب ہوں گے. اس کے لیے آپ سسٹمز میں چینج نہیں لا سکو گے. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ وقتاتی پروگرام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ آواز, یہ پروگرام میڈیا بھی سپورٹ کرے, ہم بھی سپورٹ کریں, گورنمنٹ ادارے بھی سپورٹ کریں, کسی نہ کسی ہم حل کی طرف جائیں, سولیوشن کی طرف جائیں. یہ تھے جناب کاشف بجیر صاحب اور عبداللہ خسرو صاحب, اور ہم نے ایک ہی نقطے پہ, ایک ہی نقطہ جو دراصل پورے سماج کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے, ایک ہی نقطہ جس میں بچہ, بڑا,
گھر परिवार सब के सब शामिल हो जाते हैं और बंदा खुदकशी तो करता है लेकिन पीछे पूरे ख़ानदान को खुदकशी पे पूरी उम्र के लिए चढ़ा देता है। इसीलिए लीडर टीवी के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आईजी पुलिस जनाब मुश्ताक मर साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कमज़ोरियाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हैं, पाई जाती हैं, उनके बारे में ख़ुद पुलिस की ट्रेनिंग की जाए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ बच्चों की, लड़कियों की, बड़ों की, किसी की भी खुदकशी एक हजम, एक वॉल्यूम के तौर पर ज़्यादा है, तो वहाँ आप एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं, पढ़े लिखे ट्रेंड पुलिस वाले जो हैं, उनको भेजें, जिनको पाकिस्तान के आइन की तमाम दफ़ात का भी मालूम हो, तमाम नुकात का भी मालूम हो, उस सोसाइटी के बारे में भी मालूम हो। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो आज के बाद पुलिस थाने इस बारे में फ़ोन करना छोड़ दें कि फ़लाँ का पोस्टमार्टम करो या फ़लाँ का नहीं करो। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो मेडिकल स्टूडेंट के नाते, मेडिकल डॉक्टर के नाते मैं आपको बताऊं, किसी भी मुल्क के स्टेटिक्स अच्छे नहीं बनेंगे। और ये जो एक खुदा तर्स पुलिस वाला 53,000 कराची की लिबर्टी में सैंपल भेजता है कि इस खुदकशी का मालूम किया जाए, तो ये एक पुलिस वाले की ज़ाती कोशिश तो होती है, लेकिन बाकी थानों पे, बाकी अस्पतालों में डॉक्टरों के और एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और जहाँ ये जाँ बाक होने वाले या ज़िंदगी ख़त्म करने वाले लोगों को 1-2 दिन के लिए ऑटोप्सी के लिए और बाकी चीज़ों की तहकीक के लिए रखा जा सके, तो मिट्टी में, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और बाकी इलाक़ों में आप पहले मेडिकल के लिए जो सारे मामलात हैं, इनको हल करने के लिए हम मेडिकल से वाबस्ता मोहतरमा अज़रा पेचूर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ज़मीन में ख़ास तौर पर काविशें लें, और ख़ास तौर पर होम डिपार्टमेंट को और विमेन डिपार्टमेंट को, सोशल वेलफेयर को, सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मसला आपके टूर करने से, मीटिंग करने से, मीटिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी बजट उसकी अक्कास हो। लेकिन जो काशिफ वजीर ने कहा कि बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है पैसे करोड़ों रुपए लैप्स हो जाते हैं क्योंकि वहाँ अहलियत नहीं होती। तो सबसे अहम बात है अहल अफसरान को, अहल इदारों को इसमें मामूर किया जाए। लीडर टीवी का आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, इस बारे में अपने तबसरे और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। और मैं जाते जाते जनाब अब्दुल्ला खुसू साहब का, जनाब काशिफ वजीर का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।